بسم اللہ شریف صلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اے عزیز، جو آج کا بیان ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ رہ گیا تھا حصہ، وہ بیان کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ کے والد حرب فزار سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس صحیح روایت کے علاوہ روایت بھی ابن اسحاق کی اس روایت کی تصدیق نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا، صفات ظاہری، حسن و جمال نیز اپنے معنوی محمد و کمالات کے باعث سارے اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتے دیدہ دل ان کے قدموں میں آج خود بچتے چلے جاتے۔ ان کی امانت و صداقت کی صفات سے اپنے اور بیگانے اتنے متاثر تھے کہ سب آپ کو الامین اور صادق کے لقب سے پکارتے۔ کسی بڑے سے بڑے رئیس کو بھی اگر حضور اپنے داماد ہونے کے شرف سے مشرف فرماتے تو وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتا۔ قبیل اگر زندہ ہوتے تو وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ وہ جدھر سے بھی گزرتے گئے کرم ہی کرتے گئے۔ وہ جدھر سے گزرتے گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں بھرتے گئے۔ دلدار کمنداں والدہ سینے تیر نہ سنگ جاندہ، ٹوٹ جاندے مان حسینہ دے سونا جس گلیوں لنگ جاندہ۔ یہ تقریب نکاح لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کسی کنج تنہائی میں انعقاد پذیر نہیں ہوئی تھی، یہ تو ایک محفل عام تھی۔ بنو ہاشم کے سردار عبد المطلب کے سارے فرزند اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے چچا اس میں شریک تھے۔ ان کے علاوہ خاندان قریش کے سارے قابل ذکر افراد موجود تھے۔ ان کی غیرت یہ کب گوارا کر سکتی تھی کہ ایک ایسی بیوہ سے اپنے عظیم المثال بھتیجے کا عقد کرے جس کا باپ رضامند نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ضمن میں آپ کی خدمات جلیلیہ کا ذکر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر سیرت نبوی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت آپ کی حقیقی عظمتوں کا قائرین کو پتہ چلے گا اور ان کی مخفی حکمتوں کا راز فاش ہوگا، جن کی بنا پر علیم و حکیم خدا نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے اس طیبہ طاہرہ کو منتخب فرمایا۔ یہ عقد جواز بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن ظاہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قاسم، جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب تھے تو ولد ہوئے۔ دونوں صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے شکم سے پیدا ہوئے، وہ بھی عالم شیر خوارگی میں وفات پا گئے۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں سیدات رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سید النساء العالمین فاطمہ البتول الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ولادت و سعادت بھی آپ کے شکم سے ہوئی۔ ان سب نے عہد نبوت پایا، سب مشرف با سلام ہوئیں۔ یہ تھا آج کا بیان جو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ الحمدللہ، خدا کرم نوازی کرے، خدا اپنا فضل و کرم مہربانی فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، خدا دا شکر ہے، خدا رحم و کرم فرمائے۔ اگلا حصہ جو ہے پھر وہ نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے۔ آمین ثم آمین۔